آپ کی تواضع کا حال کیا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان لا یأکل متکئا ولا یطأ عقبہ رجلان، آپ ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، آپ ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، اور نہ آپ کے پیچھے دو آدمی چلتے تھے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، یعنی آپ ٹیک لگا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے کہ ایک آدمی ٹیک لگا کے پاؤں پھیلا کے کھائے اور یہ اپنا بڑا ہونا اس کے ذریعے ثابت کرے۔ عام طور سے نوابوں میں اور بڑے لوگوں میں چیز دیکھنے ملتی ہے، یہ گھمنڈ کی علامت ہے۔ آپ ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، اور آپ کے پیچھے دو آدمی نہیں چلتے تھے سیکیورٹی گارڈ کی طرح، کہ لوگوں کو بھی دیکھنے والوں کو معلوم پڑے کہ آگے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے اور پیچھے دو آدمی اس کے غلام کی طرح تابع اس کی سیکیورٹی کے لیے چل رہے ہیں۔ آپ اس طرح سے بھی نہیں چلتے تھے، حالانکہ آپ اتنے بڑے انسان تھے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا جلس احتبا بیدیہ، جب آپ زمین پر بیٹھتے تو آپ اپنے احتبا، کس کو کہتے ہیں؟ احتبا کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب زمین پر بیٹھے، سرین ٹکا کے بیٹھے اور اپنے تلوے زمین سے چپکا دے اور دونوں پاؤں جوڑ لے، اور اس کے بعد گھٹنے کھڑے کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی پنڈلیوں کے اطراف ہاتھ باندھ لے۔ گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا زمین پر اور سرین ٹکا دینا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو سمیٹ لینا۔ یہ بیٹھنا بہت تواضع کا ہوتا ہے، ایک دم غریب آدمی بیٹھا ہے، ایک دم سیدھا سادہ آدمی بیٹھا ہے۔ بادشاہ آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹھتا ہو؟ نہیں، یہ سادہ انسان بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں سے بھی زیادہ بڑے تھے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ جب بیٹھتے تو کبھی آپ ایسا بیٹھ جاتے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کھڑے کر کے اس کے اطراف باندھ لیتے دونوں ہاتھوں کو۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتے تھے، حالانکہ ایک عام انسان آپ نہیں تھے، آپ بہت اونچے انسان تھے۔ اس کو امام ابو داؤد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یردف خلفہ، آپ اپنے پیچھے دوسروں کو سوار کر لیتے تھے۔ ویضع طعامہ علی الارض، اپنا کھانا زمین پر رکھ کے کھا لیتے تھے۔ ویجیب دعوت المملوک، غلام اگر آپ کو دعوت دیتا تو آپ اس کی دعوت میں جایا کرتے تھے۔ ویرکب الحمار، اور آپ گدھے پر بھی سواری کر لیتے تھے۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ آپ اپنے پیچھے دوسروں کو سوار کرتے تھے، ایسا نہیں کہ اس سواری پر میرے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا، میں سب سے بڑا ہوں، میرے برابری کا کوئی اور نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ آپ دوسروں کو، کبھی بچوں کو، کبھی بڑوں کو، کبھی کسی غریب کو، کبھی کسی غلام کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار کر لیتے تھے۔ اور کھانا جب آپ کھاتے، یہ نہیں کہ ایک دم بڑا تخت آپ کے لیے لایا جائے اس پر آپ کھائیں، بلکہ آپ زمین پر دسترخوان بچھا کر اسی پر کھا لیتے تھے۔ زمین پہ بیٹھ کے زمین پر دسترخوان بچھا کے آپ کھاتے تھے۔ اور آپ کو اگر کوئی غلام دعوت دیتا، آپ یہ نہیں کہتے کہ چھوٹے آدمی کی دعوت میں ہم نہیں جاتے، ہم بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ ایک غلام بھی اگر آپ کو کھانے پر بلاتا، آپ سوچیں غلام کیا بنا سکتا ہے؟ کوئی بڑی چیز بنا سکتا ہے؟ وہ جو اس کے پاس پیسہ ہے، جو اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، چھوٹا موٹا روکھا سوکھا کچھ ہے، اس کی دعوت دے گا۔ آپ اس کی بھی دعوت میں جاتے تھے۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور آپ گدھے پر بھی سواری کر لیتے تھے۔ یہ نہیں کہ میرے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کا گھوڑا چاہیے، اسی پر میں بیٹھوں گا، بلکہ آپ گدھے پر بھی سواری کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں گدھے پر سواری عام لوگ کیا کرتے تھے، لیکن بادشاہ وغیرہ بڑے بڑے لوگ نہیں کرتے ہیں گدھے پر سواری، لیکن عام غریب قسم کے لوگ گدھوں پر سواری کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تشخص الگ قائم نہیں کرتے تھے، میں سب سے الگ ہوں، سب سے بڑا ہوں، سب سے بہتر ہوں، میری ٹکر برابری کا کوئی نہیں، ایسا سلوک آپ سماج میں لوگوں سے نہیں کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے مل جل کر رہتے تھے، ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے۔